آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میرے YouTube چینل کریزی ریئیکشن ریحانہ میں، اور میں ہوں ریحانہ۔ اور آج ہم سمجھنے والے ہیں مولانا صاحب سے کہ ہندوؤں نے انسان کو بھگوان کیسے بنا دیا۔ تو یہ ریئیکشن ویڈیو ہونے والی ہے، جو بھی ہوگا یہ سارا مولانا صاحب ہی کہیں گے، اور یہ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ بعد میں چرچا کریں گے۔ کتنی باتیں صحیح ہے، کتنی باتیں نہیں ہیں، وہ بعد کا مدعا ہے۔ ابھی ہم لوگ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ وداحمد پرشم مہانمادت ورن تپس پرستات۔ ود احمد نام کا ایک شخص آئے گا، احمد نام کا ایک شخص آئے گا، پرش انسان ہوگا، مہانما بہت مہان ہوگا، دت اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، مہانما دت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورن تپسا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لے گا، پرستات جب وہ آ جائے تو اسی کے گھر میں چلے جانا، اسی کی کٹیا میں چلے جانا۔ احمد نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، بھگوان نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے لوگ بھگوان بھی کہنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے اپنے ہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان رہنے ہی نہیں دیا۔ جینی کو دیکھ لو، مہاویر جی کو کیا کہتے ہیں؟ جینی کس کو مانتے ہیں؟ مہاویر جی کو۔ لیکن جینیوں کے مندر میں جاؤ گے تو کیا لکھا ہوگا؟ مہاویر بھگوان، انسان سے نکال کے بھگوان۔ سکھوں کے یہاں چلے جاؤ، گرو نانک کی جہاں مورتی ملے گی اس کے نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان۔ انہوں نے نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آپ عیسائیوں میں چلے جائیے، انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا۔ یعنی اللہ ہے اور عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ بیٹا اور اللہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اگر نور تو بیٹا بھی نور، اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ۔ بلکہ ایک فرقہ عیسائیوں کا تو 3/1 اور 1/3 مانتا ہے، 3 ایک اور 1 3، 1 3 ہے اور 3 1 ہے۔ یعنی عیسیٰ مریم اور اللہ، عیسیٰ مریم اور روح القدس، عیسیٰ اور مریم اور خدا، عیسیٰ مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہیں۔ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں 1/3 3/1، 1 3 3 1۔ اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے۔ 1 3 3 1۔ ایک فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے اور ایک کہتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم ان کی ماں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو، مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے۔ لیکن صرف بائبل اتنا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پاک دامن کا لفظ نہیں ملے گا۔ پوری بائبل پڑھ جائیے۔ یہودیوں نے الزام لگایا دنیا میں آج تو کوئی بغیر باپ کے آیا ہی نہیں ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے۔ عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہے، بد چلن ہے۔ یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے عیسائیوں پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا۔ عیسائیوں تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن کا یہ احسان تمہارے اوپر قیامت کی صبح تک رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ صرف اللہ کے حکم اور اس کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں پر برا اور گندا الزام نہ لگاؤ، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں پر احسان کر دیا۔ تو کسی نے گوتم بدھ کو دیکھ لو، بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو، وہ گوتم بدھ جس کی بیوی تھی، وہ گوتم بدھ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنا بیٹا راہل کو چھوڑ کر جنگلوں میں سچائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، اور پھر اس نے پوری زندگی پیڑ کے پتے چبا چبا کر اور پیڑ کی ٹہنیاں نوچ نوچ کر اس نے اپنی پوری زندگی سچائی کی تلاش میں جنگل میں گزار دی۔ وہ ایک انسان تھا، اس کی شادی بھی ہوئی تھی، اس سے بیٹا راہل بھی پیدا ہوا گوتم بدھ سے، لیکن بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھی انسان نہیں رہنے دیا اور ان کو انسانیت سے نکال کر بدھ بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان مذہب کے ماننے والوں نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو
انسان نہیں رہنے دیا، بھگوان کا درجہ دیا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو اس دنیا میں آئی تو کیا فرمایا؟ جب تم اللہ کی عبادت کی گواہی دو اور کلمہ پڑھو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب میرا نمبر آئے تو مجھے مانو، تو رسول بعد میں ماننا، انسان پہلے ماننا، اور یہ کلمہ پڑھنا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبدہ کہنا بعد میں رسولہ کہنا، پہلے کہنا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور پھر بعد میں کہنا کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے میں اپنے باپ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہوں، اور 40 سال کے بعد مجھے اللہ کا رسول بنایا گیا۔ میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ بنایا گیا۔ اس لیے مجھے رسول ماننے سے پہلے مجھے انسان ماننا، پہلے مجھے عبد ماننا۔ جس نے مجھے انسان نہیں مانا، رسول مان لیا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نے مجھے رسول مان لیا لیکن انسان نہیں مانا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے میرے مسلمان بننا ہے اور مکمل میری تعلیمات کے اندر داخل ہونا ہے تو پہلے مجھے اللہ کا بندہ ماننا اور بعد میں مجھے اللہ کا رسول ماننا۔ یہ ہے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب جھگڑا کرتے رہو چاہے کتنا اللہ کے نبی انسان تھے کہ نہیں، التحیات میں بیٹھ کے پڑھو گے یہی اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جو لوگ انسان نہیں مانتے ہیں عربی میں ان کو بھی کہنا پڑتا ہے عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ اس لیے گالیاں دینا چھوڑو، مانتے تو آپ بھی ہو، ٹھیک ہے، اردو میں یا بنگلہ میں نہیں کہتے ہو انسان، لیکن عربی میں کہتے تم بھی ہو عبدہ و رسولہ۔ اور اپنے مولویوں سے پوچھ لینا عبد کس کو کہتے ہیں، عبد کیا ہے، عبد کا مطلب کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ۔ اور عباد الرحمن جو آیا ہے قرآن، وعباد الرحمن الذین یمشون، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ نے ہم ہی لوگوں کو تو بندہ کہا ہے، انسانوں کو بندہ کہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بندہ انسان ہوتا ہے، انسان بندہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا اور قرآن جب کافروں نے کہا یہ تو محمد نے بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول نہیں کہا، وہاں کیا کہا؟ جب محمد بنا سکتا ہے، ایک معمولی میرا بندہ بنا سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں بنا کے لاؤ؟ بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا آئے عرب کے کافروں، تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کو محمد نے بنا لیا ہے، اپنے گھر میں گڑھ لیا ہے۔ وہ محمد جو تمہارے عقیدے کے مطابق ان پڑھ ہے، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ جب وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے، نہیں نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ کس پر اتاری اللہ نے قرآن؟ محمد رسول اللہ پر۔ لیکن اللہ نے یہاں یہ کیا کہا قرآن میں؟ نزلنا علی عبدنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نزلنا علی رسولنا، یہ نہیں کہا اللہ نے جو ہم نے اپنے رسول پر اتاری ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا نزلنا علی نبینا، جو ہم نے اپنے نبی پر اتاری، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارا اور ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اس لیے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر اتاری ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، سب کو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، غور۔ تو بات آگے نکل گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے وہ مان لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی بھگوان نہیں کہلوایا، بھگوان نہیں۔ بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پانی وانی نہیں آ رہا، جاؤ اللہ کے رسول سے شکایت کرو۔ مستد احمد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک آئے بیچارے، وہ کبھی ملنے نہیں آئے تھے اللہ کے رسول سے، بہت دور سے آئے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اب نبی اکرم کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا سارا رعب آ گیا، نبی کا رعب اس کے دل میں۔ اللہ کے نبی نے بیٹھے تھے، ہاں بولو بھائی کیا بات ہے، کیا پریشان؟ جی وہ اللہ کے رسول کے سامنے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا۔ وہ میرے گاؤں میں یہ کیا بات بھائی، کیوں نہیں؟ وہ اتنا روب تھا نبی کے چہرے پر کہ وہ جیسی دیکھتا کہہ ہی نہیں پا رہا۔ جیسے کوئی بہت بڑے لیڈر اور نیتا کے سامنے آواز نہ نکلے،
تو اللہ کے رسول نے اس کا دل ختم کرنے کے لیے ڈر اٹھے اور اس کے یہ دونوں کاندھے پکڑے, یہ دونوں کاندھے. کیا بات ہے, بولو. ابھی بھی نہیں بول رہا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لستو انی ملک, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں, کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا مجھے اس عورت نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے, مجھے اس عورت نے جنا ہے. تاکل القدید, قدید, قدید کا لفظ دیکھیے, تاکل القدید, جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, خشک گوشت کھاتی تھی. میں اس ماں کا بیٹا ہوں, مجھے اس ماں نے پیدا کیا. قدید کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا, ایک اونٹ کاٹا, ذبح کیا, نہر کیا, اور گوشت کے 5-5 کلو تو 3-3 4-4 کلو کے ٹکڑے دھوپ میں سکھا لیتے تھے, دھوپ میں, اور اس میں نمک لگا دیا کرتے تھے, سالٹ, نمک لگا کے دھوپ میں خشک کر لیا ہے, اور خشک کرنے کے بعد اس گوشت کو رکھ لیتے تھے وہ لوگ اپنے پاس. اب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا کے کھایا, پھر 10-15 دن کے بعد پھر کاٹا, پھر پکا کے کھایا. اس کو عربی میں کہتے ہیں قدید, جس کو سکھا کر حفاظت کے ساتھ رکھ لیا گیا ہو اور 3-4 مہینے اسی میں سے کھایا جائے. 1-2 علاقے ایسے ہی ہیں آپ کے بنگال میں. لوگوں نے مجھے ایک بار بہت اچھی مدنی پور سائڈ میں کچھ کھلایا, مجھے کھانا مجھے بڑا اچھا لگا. تو کہنے لگے مولانا شام کو کیا کھائیں گے آپ؟ جب شام ہو گئی تو بولے کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی بنا لو. کہنے نہیں بتائیے. میں نے کہا یار وہی بنا لو جو دوپہر میں بنایا تھا, مجھے بہت اچھا لگا تھا. تو انہوں نے پھر بنا دیا. تو میں نے کہا کیا چیز ہے یار, یہ ہم لوگوں کو یہاں نہیں ملتی. کچھ نہیں مولانا, یہ 1 سال پرانی مچھلی ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال پرانی مچھلی, ہم لوگ اس کو خشک کر کے سکھا کے رکھ دیتے ہیں, تو اب تو لگ رہا تھا جیسے وامٹن ہو جائے گی, الٹی ہو جائے گی. میں نے کہا یار کھانے کے بعد بول دیے ہوتے تو پہلے ہی. تو کہا تو ہمیں آپ ہی پوچھ رہے تھے, آپ کو اچھی لگ رہی؟ ہم نے پھر رکھا رہا, پھر کچھ دوسری چیزیں کھائیں, لیکن اس کو برا بھی نہیں کہا. تو ناجائز بھی نہیں کر سکتے, حرام بھی نہیں کر سکتے, وہ لوگ رکھتے ہیں اس کو حفاظت کر کے. اب تو اچار بھی بننے لگا. تو وہی عرب کے لوگ کرتے تھے, قدید گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور وہ 4-5 مہینے کھاتے تھے. تو کہا کیوں ڈرتے ہو؟ لا تخف, ڈرو نہیں. لستو بملکن, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید, میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یعنی یہ بتانے کے لیے اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ویسے میں بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میری ماں تو اتنی غریب تھی کہ اس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا تھا, بلکہ وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. اس طریقے سے کہہ کر آپ اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں اپنا. ویڈیو تو کافی اچھی لگی مجھے. بہت زیادہ یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہاں آخر جو مورتی پوجن ہے اس کی شروعات صحیح معنی میں کہاں سے ہوئی, اور کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. جیسے انہوں نے کتابوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسا ہے, بھگوان جو ہے اس کو انسان کو انسان ہی رہنے دینا چاہیے, بھگوان نہیں بنانا چاہیے. دیکھو یہ بات تو صحیح ہے ہی کہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے, بھگوان کبھی نہیں بن سکتا. لیکن زیادہ تر دھرم کی باتیں اگر جب کی جائے تو دھرم ہوتا ہے. ہر ایک انسان کا جو دھرم ہے وہ اپنے دھرم کو مانتا ہے, اور جو آج تک پرتھا چلی آئی ہے اس کو ہی مانتے آئے ہیں. اور ذرا سا بھی ان میں تھوڑی بھی ہیر پھیر کی جب باتیں آتی ہے تو کسی کا بھی دل دکھ سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا بالکل بھی غلط ہوگا کسی بھی دھرم کے لیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یا وہ نہیں کرنا چاہیے. جو آج تک جس چیز کو کرتے آئے ہیں, جنہیں کرنے میں انہیں خوشی ہو رہی ہے, وہی سب سے شریشٹھ ہے, وہی سب سے اچھا ہے, وہی بیسٹ ہے. تو آپ لوگ جو بھی کرتے آئے ہیں وہی کیجئے, خوش رہیے. اور اگر آپ کو میری ریئیکشن ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آخر میں نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں, یا پھر آپ کو کس طرح کی ویڈیوز پسند ہے. آپ لائک کر سکتے ہیں, ڈس لائک کر سکتے ہیں, کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں کچھ بتانا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ریحانہ GYT4 میرا انسٹاگرام کا ID ہے, تو آپ وہاں بھی مجھے فالو کریں. اباؤٹ سیکشن میں ملے گا, ڈسکرپشن میں بھی ID مل جائے گی.